بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ، ان کے درمیان یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ جب حضرت عائشہ کی اٹھنے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تو حضرت علی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت دی کہ اصلی حالات کا پتہ چلائیں اور گفتگو کر کے معلوم کریں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس ارادے سے نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ملی۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ بصرہ تشریف لانے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں خرابیوں کی اصلاح۔ قعقاع نے کہا کہ اچھا ہو اگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوا لیں کہ آپ کی حاضری میں ان سے بھی دو باتیں ہو جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو قعقاع نے ان سے کہا، میں نے اس شہر میں تشریف لانے کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اب آپ دونوں کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ انہوں نے جواب دیا، اتفاق ہے۔ قعقاع نے کہا، تو پھر بتائیے کہ یہ اصلاح کیا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ اگر وہ کوئی ٹھیک بات ہے تو ہم بھی اس سے اتفاق کریں گے، اور بری ہے تو اس سے بچیں گے۔ جواب ملا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مارے گئے، جب تک ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے گی معاملات درست نہ ہوں گے۔ قعقاع نے کہا، آپ لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے بصرہ کے 600 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف ایک آدمی حرقوس ابن زبیر کو نہ مارا، جس کے قبیلے کے لوگ غصے میں مشتعل ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے، اور اسی قتل کے باعث مضر اور ربیعہ کے آدمیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اور اگر یہی سلوک آپ دوسرے شہروں کے ساتھ کرتے رہے تو ایسی تباہی آئے گی کہ پھر آبادی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر تمہارا کیا کہنا ہے؟ قعقاع نے کہا، غرض یہ ہے کہ اس بات کے لیے سکون و اطمینان کی ضرورت ہے۔ جب فضا سازگار ہو جائے گی، اشتعال اور ہیجان میں نظم و سکون پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے خوف ہراس جاتا رہے گا اور ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے، اس وقت غور کیا جائے گا کہ اس فتنے کا باعث کون لوگ ہیں۔ یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں مجھے اس کے پورا ہونے کے آثار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں، امت پر مصائب اور مشکلات کا نزول ہو رہا ہے اور ایک زبردست آزمائش کا سامنا ہے۔ اب تو معیشت عزتی کے مواخذے کے بعد ہی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ قوم نے آپ کی بات کو پسند کیا، یا یوں کہ قوم نے آپ پر ظاہر کیا کہ اس کو آپ کی بات پسند ہے، اور کہا کہ ہم سب آپ کے خیال سے متفق ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خیال لے کر آئے ہیں تو ہم ان سے ضرور اس پر مصالحت کر لیں گے۔ قعقاع اس پر خوش ہو کر واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گفتگو سے باخبر کیا۔ وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ بصرہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ میں آمد و رفت رکھتے تھے، اور ان میں جو ربی تھے وہ کوفہ کے قبیلہ ربیہ سے ملتے تھے، اور جو مدری یا یمنی تھے وہ مدری اور یمنی قبیلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کا موضوع سخن اگر کوئی تھا تو یہی صلح جوئی اور امن پسندی کی باتیں، اور وہ بھی اس طرح کے طرفین کے لوگ خیال کرنے لگے کہ بہت جلد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس موقع پر شیعوں کے بعد غالب مخالف ایک روایت بیان کرتے ہیں جو گمان ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالات کے طبعی تقاضوں کے خلاف ہے اور ایسی باتیں سادہ لوح ہی کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ تسنوں سے کم لینے والے جو تاریخ کی تصویر سے کہیں زیادہ اپنی تمناؤں کی تصویر کھینچا کرتے ہیں۔ ان غلو کرنے والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا جرم سرزد ہوا، وہ مصالحت کی بات سن کر گھبرا گئے اور ڈرے کہ کہیں وہ اس صلح کی قیمت نہ قرار پائے۔ چنانچہ رات کو اپنی مجلس میں جمع ہوئے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرنے لگے، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں دارالندوہ میں قریش کا اجتماع پڑا ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی اور جس میں ابلیس ایک بوڑھے نجدی کی صورت میں آیا اور حاضرین کی رہنمائی کی۔ اس قصے میں جماعت کا ابلیس آخر میں مسلمان ہونے والا وہ یہودی ہے جو مسلمانوں کا دین اور دنیا خراب کرنے کے لیے شہروں کا گشت لگاتا رہتا، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا، جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، جو ابن السودہ کی کنیت سے مشہور ہے۔ تبادلہ خیالات کا آغاز ہوا اور مشورے پیش ہونے لگے۔ جو کچھ پیش کیا جاتا جماعت کا ابلیس اس کو جوہل اور بے وقوفی بتا کر رد کر دیتا، حتیٰ کہ آخر میں ایک رائے پیش ہوئی جسے ابن سودا نے پسند کیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو جہل کی رائے ابلیس نے پسند کی تھی، وہ رائے یہ تھی کہ پوری طرح اپنی تیاری کر لو اور چپ چاپ بیٹھے رہو، جب فریقین اکٹھے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے خبری میں جنگ چھیڑ دو۔ اس طرح صلح کی راہ میں رکاوٹ بن جا قصہ آگے بڑھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قوم نے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کیا
اور جیسے ہی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صلح کی کارروائی شروع کرنی چاہی، ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اس قصے کی تردید میں کسی زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا تصنع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اتنے غافل نہیں تھے کہ انہی کے پڑاؤ میں غداری کی سازش کی جا رہی ہو، سازش کرنے والے خود انہی کے افسروں میں سے ہوں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس سلسلے میں اعتدال پسند مورخوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ طبعی تقاضوں کے مناسب ہے کہ قوم بصرہ کے قریب جمع ہوئی، فریقین میں بحث مباحثہ ہوا جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، پھر جو کچھ ہونا تھا ہو کر رہا۔ اہل علم مسلمانوں میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نیک اور راست باز عالم تھے۔ عہد جاہلیت میں وہ عیسائی تھے، اسلام کے حلقہ بگوش ہونے کے بعد ہمیشہ نیکیوں کے پابند، بھلائیوں کے طالب اور دین میں تفکر رکھنے والے، اللہ اور بندوں کے ساتھ خلوص رکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دنیاوی ساز و سامان سے اونچے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر اعتماد کیا اور بصرہ کا آپ کو قاضی مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں آپ کو باقی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم نے بھی آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا اور آپ بدستور بصرہ کے قاضی رہے، یہاں تک کہ فتنے کا زمانہ آ گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ آئیں اور حضرت کعب نے کوشش کی کہ لوگوں میں مصالحت کرا دے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے چاہا کہ اپنے قبیلے ازدو کو کنارہ کشی پر اور بصرہ سے چلے جانے پر آمادہ کریں، لیکن یہ بھی نہ کر سکے۔ قوم کے سردار سویرہ ابن شیمان نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ میں پرانی نصرانیت کے اثرات اوندھ کر آ گئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں؟ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی تو چاہا کہ خود اکیلے فتنے سے علیحدہ رہیں، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ ام المؤمنین نے قسم دلائی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، لہذا وہ اپنے دینی جذبے سے متاثر ہو کر جماعت کے خیال سے آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ حضرت کعب سمجھ گئے کہ ام المؤمنین ساتھ رکھنے کی قسم دلا کر پناہ کا تقاضا رکھتی ہیں، چنانچہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر بھی آپ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں میں کسی طرح مصالحت ہو جائے۔ آپ کو اس کا خطرہ تھا کہ فریقین کہیں بالمقابل نہ ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں ایسا ہونا لڑائی کو دعوت دینا تھا، کیونکہ ایسے مواقع پر سنجیدہ لوگوں کی متانت دور ہونے اور نادانوں کی طیش آنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن تیاری کی صبح فریقین بالقابل ہو ہی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ کر کھڑے ہوئے اور گفتگو کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تینوں اکٹھا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم دونوں نے میری بیعت نہیں کر لی ہے؟ جواب ملا، آپ کی بیعت ہم نے مجبوراً کی تھی، آپ ہم سے زیادہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، اپنی عزت محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ لے کر نکلا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم تجھ کو عبد المطلب کی اولاد خیال کرتے تھے، لیکن تیرے ناخلف لڑکے نے تجھ کو ہم سے جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی اسما کا لڑکا ہے، اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائی امی کے ساتھ نکل کر اپنے تائی امی پھپھو کی طرفداری کی اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کیا کہ اس کا باپ حضرت زبیر ابن المطلب کی لڑکی صفیہ کا لڑکا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ظالم بن کر مجھ سے لڑائی کرو گے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد آ گئی اور وہ متاثر ہو گئے، ساتھ ہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت سے بھی متاثر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اگر مجھے یہ یاد ہوتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ علی، اب میں تم سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس آئے اور کہا، مجھے اس معاملے میں معقولیت نظر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر مورخین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے اور ان کو ابن یرمود نے وادی میں حنف ابن قیس کے حکم سے یا بلاؤس کے حکم کے قتل کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
کہ ان کے لڑکے عبداللہ نے ان کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا ابن ابی طالب کے عالم دیکھ کر تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کے نیچے تمہاری موت ہے، اس لیے تم بزدل ہو گئے۔ اس طرح کہہ کر ان کو غصہ اور اشتعال دلایا۔ تب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ لڑنے کی قسم کھا لی۔ عبداللہ نے جواب میں کہا ایسا تو بہت ہوتا ہے اور لوگ قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اپنے غلام سرجیز کو آزاد کر دو اور دشمن سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کے ساتھ شکست کھائی۔ ہماری طبیعت پہلی روایت کی طرف مائل ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق القلب اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو جو مرتبہ حاصل تھا اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بصرہ پہنچ کر لوگوں کی فتنہ پسندی اور اختلاف دیکھ کر سخت حیرت میں تھے۔ ان کی حیرت بہت زیادہ بڑھ گئی جب انہوں نے عمار بن یاسر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں دیکھا۔ مسلمان حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے چلے آ رہے تھے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ افسوس سمیہ کے لڑکے تجھے باغیوں کی ایک جماعت قتل کر دے گی۔ چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ عمار حضرت کی فوج میں ہے، اس ڈر سے کانپ اٹھے کہ وہ خود کہیں انہی باغیوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضبط اور برداشت سے کام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنی اور اس کے بعد ان کی بصیرت روشن ہوئی اور وہ قوم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور لڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ وادی صبا میں دھوکے سے قتل کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی موت کا بڑا رنج ہوا۔ آپ کے قاتل کو آپ کی بشارت دی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر کہا یہ وہ تلوار ہے جو بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کا بادل چھاڑتی رہی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، بلا لڑے واپس ہو گئی۔ ان کی یہ واپسی ان کے ساتھیوں کی طاقت توڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ چنانچہ دوپہر تک ہی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکست ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر ساتھیوں کو ابھار رہے تھے کہ ایک بے نشانہ تیر آ کر ان کو لگا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ تیر مروان بن حکم کا تھا جو انہی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کرتا تھا باخدا میں نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہ کہا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے اور اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دیا جہاں قیام کر سکے۔ چنانچہ بڑی دقت اور دشواری کے بعد وہ ان کو بصرہ کے ایک اجڑے گھر میں پہنچا سکا جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہو، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی کسی کے گھر میں نہ گھسے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، کوئی کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے بعض کاموں میں مصروف رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و شغل کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں اور لوگ بھی لعنت میں ان کے ہم نوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، باخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اے خدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوانوں خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اب وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے اجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔
اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں راویوں نے طرح طرح کی باتیں لکھی کہ قرآن اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، جب وہ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب وہ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں سے پکڑ لیا، اپنے کندھوں پر کر لیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات بہرحال کہتی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں۔ پہلا معرکہ دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، آئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے گھر سے نکالا، ایک ہودج میں سوار کیا جو زرہوں سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ ہودج آپ کی اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان معرکہ میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھاتے ہوئے لوگ ام المؤمنین کے پاس ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم اور ان کے محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا۔ چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المؤمنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، جیسا کہ معرکے میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے، بصرہ والوں کے لیے پناہ کا جھنڈا تھا، جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے، جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاتح جماعت بھی تیزی سے بڑھی، جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا، اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن ثور قرآن مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا۔ کہنا چاہیے کہ اس طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا جو فریقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی چاہتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ام المؤمنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں ایک دوسرے سے بیدار اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگے۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی، بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں، پھر جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا، جس پر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی۔ لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرات پر آمادہ کرتی تھی۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے۔ ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، اے ماں ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں رجز پڑھتے چلے جاتے، اے ماں ہم تمہیں بڑی نامہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتی ہو کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹی جا رہی ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی کہتے، ہم قبیلہ انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئیں خون ریزی ہمیں کسی شے سے زیادہ مرغوب ہے۔ ہم ابن عفان کے خواہ ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار واپس کر دو۔ اور بس اسی حالت میں وہ جان نثار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالباً غالب آ رہے تھے۔ جب کوئی اونٹ کی نکیل تک ہاتھ پہنچتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اسی کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی تھی۔ یہ ہونا تھا کہ اونٹ کے حامی ٹڈیوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ اب محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر آ کر ہودج اٹھاتے ہیں اور ایک طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔